الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ قرآن کریم فرقان حمید ایک ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت نامہ ہے، اور یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، ہر کسی کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ ھدی للناس، تمام کے تمام انسانوں کے لیے یہ کلام پاک اللہ رب العزت کی جانب سے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا جو کوئی شخص بھی اس کلام پاک کو ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ تک پہنچنے کی نیت سے اس کلام پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت اس کو اپنے تک پہنچائیں گے۔ اس کلام پاک کے ذریعے سے اللہ رب العزت اسے اپنا وصل نصیب فرماتے ہیں۔ لہٰذا ابتدا ہی میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ ہم نے اس کتاب کے ذریعے سے اس کلام پاک کو سمجھ کر اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کلام پاک کو 30 پاروں اور ایک سورت الفاتحہ کا مجموعہ بنایا۔ سب سے پہلی سورت الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی، چونکہ یہ اس کلام پاک کی سب سے پہلی سورت ہے جس سے اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم کو اسی سورت سے کھولا گیا ہے، لہٰذا اس سورت کا نام سورت الفاتحہ رکھ دیا گیا۔ اس سورت کے اندر پورے قرآن کریم کا خلاصہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ جو کوئی شخص بھی پورے کلام پاک کا خلاصہ سمجھنا چاہے وہ اس سورت کو سمجھ جائے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو اپنی 3 صفات بیان فرمائی، 3 عقائد بنیادی طور پہ ذکر فرمائے۔ ایک تو یہ کہ پروردگار عالم دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دنیا جہاں میں، اس کائنات میں جو کوئی بھی چیز ہے، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو چاہے چرند ہو پرند ہو، سب کے سب کو پالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ پروردگار انتہائی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کے اندر اس کی مہربانیاں مومن پر بھی ہیں، کافر پر بھی ہیں، اور آخرت کے اندر اس کی مہربانیاں صرف اور صرف کافروں کے اوپر ہوں گی، صرف اور صرف مسلمانوں کے اوپر ہوں گی۔ اس کی رحمت، اس کی مہربانیاں کافروں کے لیے آخرت میں نہیں ہیں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس دن جو کوئی شخص بھی نیک اعمال لے کے آئے گا اس کو اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا، اور جو کوئی شخص بھی برے اعمال لے کے آئے گا اس کو اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ جب نیک اعمال کا بدلہ بھی اللہ نے دینا ہے تو نیکی کرنا انسان کے ذمہ ہے۔ اب جب نیکی کرنی ہے تو نیکی کرنے کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ ایک، اللہ سے مدد مانگے بندہ، لہٰذا دعا سکھا دی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرنے والا ہے، تمہیں اپنے تک پہنچانے والا ہے۔ اور دوسری بات کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے، لہٰذا فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، جو نیکوکار ہیں، جو اللہ رب العزت کے مقرب بندے ہیں۔ ان کی تفصیل بیان فرما دی دوسری جگہ پہ کہ وہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں اور صالحین ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے جس میں عقائد بھی بیان کر دیے، ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ دعا مانگو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو، بروں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ 2 کام کرو گے تو اللہ رب العزت کا وصل تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ اگلی سورت الفاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے 5 باتوں کو ارشاد فرمایا، ایک ایک کر کے ہم ان کو سمجھیں گے۔ اس پہلے پارے کے اندر جو سورہ بقرہ کا وہ حصہ جو پہلے پارے کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے اس میں 5 باتیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات تو ارشاد فرمائی کہ انسان دنیا میں 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو پکے مومن ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ جو پکے کافر ہیں، اور تیسرے وہ افراد ہیں جو مومن اور کفر، اسلام اور کفر کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، یعنی زبان سے کلمے کا اظہار کرتے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، اور دل کے اندر اللہ رب العزت کی کو نہ ماننے کا یقین رکھا ہوا ہے۔
زبان سے صرف کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، ان کو منافقین کہا۔ ان تین طرح کے افراد کے تذکرہ فرمایا۔ پہلی بات فرمائی کہ مؤمنین، خالص ایمان والا وہ ہے جس کے اندر 5 صفات پائی جاتی ہوں، 5 خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ وہ اللہ کو بن دیکھے مانتا ہو، اللہ کو نہیں دیکھا مگر پھر بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ دوسری بات، نماز کو قائم کرتا ہے۔ تیسری بات، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے۔ اور چوتھی بات کہ وہ کتابوں پر یقین رکھتا ہے، جتنی کتابیں اللہ کی جانب سے آئی ہیں بشمول قرآن کریم کے۔ اور پانچویں بات کہ وہ آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک دن تمام کے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہے اور سب سے حساب و کتاب لینا ہے۔ ان 5 باتوں پہ 5 صفات والے شخص کو مومن کہا جاتا ہے۔ پھر منافقین کی کئی خصلتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ منافق شخص وہ ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، مختلف قسم کی قلبی بیماریوں کے اندر، دلی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کے اندر دوسروں کا مذاق اڑانے کی ایک بہت بری عادت موجود ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے حکموں کا بھی مذاق اڑاتا ہے، دنیا کے اندر فتنہ فساد پھیلانا یہ اس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اور جہالت کے اندر زندگی گزارتا ہے، بالخصوص ساری زندگی تذبذب کا شکار رہتا ہے، یعنی نہ تو پکا مومن بنتا ہے نہ پکا کافر بنتا ہے، کبھی سوچتا ہے ایمان والے اچھے ہیں، کبھی کہتا ہے مجھ سے ہم سے اچھے تو شاید کفار ہیں، تو کبھی وہ ایمان والوں کی کیٹیگری میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کفار کی کیٹیگری میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ منافقین ہے۔ اور پھر کفار کے بارے میں ذکر کیا کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر اللہ رب العزت نے لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے، اس لیے کہ وہ حق کو اب نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے ہدایت حاصل کرنے کی جو توفیق تھی اس کو سلب کر لیا ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا۔ وجہ پتہ چل گئی، سبق حاصل ہو گیا کہ اگر کوئی شخص بھی دنیا میں اللہ کے حکموں کا مذاق اڑانے کی کوشش کرے گا، اللہ کے حکموں کو بطور استہزاء کے ذکر کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر اللہ رب العزت ایسے بندے سے ہدایت کی توفیق کو سلب کر لیا کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا مضمون تھا کہ انسانوں کی 3 اقسام کو بیان کیا، اور دوسرا مضمون اللہ رب العزت نے اس کلام پاک میں یہ ذکر کیا کہ یہ کلام اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ تو میں کیسے یقین ہو کہ یہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، کسی اور نے اس کلام کو نہیں بنایا؟ تو ارشاد فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ کے سوا کسی اور نے بنایا ہے، خالق کے بجائے مخلوق میں سے کسی نے بنایا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ۔ چیلنج ہے کھلا اللہ کی جانب سے، 1400 سال سے چیلنج ہے، قیامت تک چیلنج ہے، کوئی چھوٹی سی صورت اس پائے کی بنا کے لے آؤ۔ اگر بنا کے لے آؤ گے تو سمجھ لو کہ یہ قرآن کریم خالق کی جانب سے نہیں ہے بلکہ مخلوق کا بنایا ہوا کلام ہے، اور اگر تم اس جیسی صورت کو نہیں بنا سکتے تو یاد رکھو یہ کلام پاک اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ پھر جس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا ذکر فرمایا ہے، ہر صورت کے شروع میں حروف مقطعات کو ذکر فرمایا۔ یہ حروف مقطعات جیسے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، یہ جو الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے حروف مقطعات کہلاتے ہیں، جن کے کوئی معنی انسان کو نہیں معلوم۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کی مراد، ان کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ یہ شروع میں اسی لیے ذکر کیے کہ دیکھو یہ حروف تہجی ہیں، الف با تا سا، تم انہی کو جوڑ کر الفاظ بناتے ہو، ان الفاظ کے معنی تم سمجھتے ہو۔ یہ کلام پاک عربوں پہ اتارا گیا، عربوں کو چیلنج کیا گیا کہ انہی حروف تہجی سے تم الفاظ بنا کر ان کے معنی نکالتے ہو، انہی حروف تہجی سے ہم نے بھی الفاظ بنا لیے، ذرا ان کے معنی ڈھونڈ کے دکھا دو۔ اگر تم ان کے معنی ڈھونڈ سکتے ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ واقعی یہ کتاب دنیا کے کسی بندے کی بنائی ہوئی ہے، اور اگر تم اس کے معنی نہیں ڈھونڈ سکتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کلام پاک کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ خالق کا بنایا ہوا ہے، اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر تم اس کلام پاک سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ اس کلام کے سامنے اپنے سر کو جھکا لو، عاجزی اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کلام کو پڑھنے کی کوشش کرو، تمہیں اللہ رب العزت کا وصل ضرور نصیب ہوگا۔ اور تیسری بات،
تیسرا مضمون اللہ رب العزت نے اس بارے میں بیان فرمایا وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، کہ فرشتوں کو یہ بات فرمائی اللہ نے کہ ہم نے ایک اپنا نائب، ایک خلیفہ دنیا میں بنانا ہے کہ جو ہمارے حکموں کو دنیا کے اندر نافذ کرے گا۔ فرشتوں نے بات کہی کہ اے اللہ، انسان تو فسادی ہے، خون بہائے گا، فتنے فساد مچائے گا، اے اللہ آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اور فرشتوں کو دونوں کو بعض چیزوں کا علم عطا کیا، علم الاشیاء کہلاتی ہیں، چند چیزوں کے نام بتا دیے کہ ذرا یاد کرو ان چیزوں کے نام۔ جب ان چیزوں کے نام دونوں کو بتا دیے، اب فرشتوں سے کہا، آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ذرا بتائیے ان چیزوں کے نام اللہ نے جو سکھلائے تھے۔ آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتا دیے، مثال کے طور پہ اے اللہ اس چیز کو پیالہ کہتے ہیں، اس کو چمچہ کہتے ہیں، اس کو پلیٹ کہتے ہیں، ایسی بعض چیزیں تھیں جن کے نام اللہ نے یاد کروائے تھے۔ فرشتوں سے جب یہ بات کہی گئی تو فرشتوں نے آگے سے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ آپ نے تو ہمیں یہ علم کی صفت عطا نہیں کی، ہمارے اندر تو صرف عبادت کی صفت ہے، علم کی صفت ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز سیکھ سکیں، لرن کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں گویا یوں ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، یہی مقصد ہے انسان کو بنانے کا، انسان کو میں نے نہ صرف یہ کہ بنایا ہے بلکہ اس کو تم پہ فضیلت دی ہے، عمل کی وجہ سے نہیں، علم کی بنیاد کے اوپر۔ انسان کو دیگر تمام مخلوقات پر جو فضیلت ہے وہ عمل کی بنیاد پہ نہیں ہے، علم کی بنیاد کے اوپر ہے۔ لہٰذا انسانوں کے اندر بھی جو جتنا زیادہ علم حاصل کرنے والا ہوگا اس کو دیگر انسانوں کے اوپر اتنی زیادہ فضیلت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے، سب سے زیادہ علم حاصل کرنے والے تھے، سب سے زیادہ علم جاننے والے تھے، لہٰذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مقابلے میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ وجہ یہی ہے، اگرچہ بعض اوقات انسان کو لگ سکتا ہے کہ نبی نے تو ساری زندگی جو ہے وہ عام جو معمول گزارا ہے وہ تو ساری رات جاگنے کا نہیں ہے بلکہ کچھ وقت جاگنے کا، کچھ وقت سونے کا بنایا۔ بعض اوقات نبی علیہ السلام ساری رات بھی جاگے ہیں، لیکن عام معمول یہ تھا کہ کچھ وقت سونے کا ہے، کچھ وقت جاگنے کا ہے۔ اور امتیوں میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے ساری رات جاگ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گزاری، مگر اس کے باوجود نبی کا درجہ، نبی علیہ السلام کا درجہ الگ ہے، ان تمام کے تمام امتیوں کا درجہ الگ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کے پاس علم کی صفت وہ موجود ہے جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہے، لہٰذا انسانوں کو جو فضیلت اللہ رب العزت کے دربار میں ملنی ہے وہ علم کی بنیاد پہ ملنی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، اللہ کا حکم نہ مانا، اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ پھر فرشتوں کے اس حکم کے مقابلے میں جب ابلیس نے اس بات کو نہ مانا تو اللہ رب العزت نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ مردود ہو کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے دربار میں معافی مانگتا، اے اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دیجئے، مگر بجائے اس کے کہ معافی مانگ کر اپنی اصلاح کر لیتا، اس نے شیطان نے، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو یعنی انسانوں کو اپنا ازلی دشمن بنا لیا، اور یہ بات اللہ سے کہہ دی کہ اے اللہ میں ان کو بہکاؤں گا، ان کو وسوسے ڈالوں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ہر جانب سے ان کو میں بہکاؤں گا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو مس گائیڈ کیا، اور اس مس گائیڈ کرنے کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے بات فرمائی کہ اب آپ زمین پر بیٹھیں، زمین پر اتر جائیں اور اب زمین پر زندگی گزاریں، ایک وقت تک آپ کو زمین پہ رہنا ہے، اس وقت تک آپ کا امتحان ہے، پھر اس کے بعد ہم آپ کو اپنی جانب بلا لیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو جنت عطا فرمائیں گے جو آپ ہی کی میراث ہے، آپ ہی کی جگہ ہے جہاں سے آپ نکالے گئے تھے۔ ہر انسان کو یہی بات فرما دی کہ میرے بندوں تمہاری میراث ہے جنت، تمہاری اصل جگہ، اصل ٹھکانہ تمہارا جنت ہے۔ ہاں جنت تک جانے کے لیے کچھ وقت ہے امتحان کا جس کے لیے تم دنیا کے اندر آئے ہو، اس دنیا کے وقت کو امتحانوں کے ساتھ گزارو، ان امتحانوں میں پاس ہو، اور امتحان میں پاس ہونے کے لیے سب سے زیادہ بہترین بات یہ ہے کہ میں دو طرح کے افراد کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور وہی چوتھی اور پانچویں بات ہے۔
چوتھی بات فرمائی کہ ایک افراد وہ ہیں جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو یہودی ہیں، اور جن پر اللہ کا اتنا انعام ہوا کہ اس زمانے میں ان کی جیسی فضیلت دنیا میں کسی کو عطا نہیں ہوئی، بے تحاشا انعامات اللہ کی جانب سے۔ فرعون کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرمائی، کھانے کے لیے من و سلوہ عطا فرمایا، آسمان سے بادلوں کا سایہ عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر ان کو عطا فرمایا، بے تحاشا نعمتیں اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی۔ ان نعمتوں کے مقابلے میں انہوں نے ناشکری کی زندگی گزاری تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا، اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی۔ اور انہی کے مقابلے میں دوسرا فرد ایک اور ذکر کر دیا کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا اور انہوں نے اس انعام پر ناشکری نہیں کی بلکہ شکر گزاری والی زندگی گزاری، اور وہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ان کا تذکرہ فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کو ہم نے مختلف وقتوں میں آزمائشوں میں ڈالا، امتحان لیے، آگ کے اندر ڈالا کہ تاکہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ کا حکم مانتے ہیں کہ انسانوں کا حکم مانتے ہیں۔ ان کو حکم دے دیا بیٹے کو ذبح کر دو، دیکھتے ہیں اللہ کا حکم مانتے ہیں کہ انسانوں کا حکم مانتے ہیں۔ مختلف طریقوں سے آزمائشیں ہوئیں، ابراہیم علیہ السلام تمام کی تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوئے، تمام کے تمام آزمائشوں میں کامیاب اور کامران ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میرے ابراہیم، میں آپ کو ایک نعمت عطا کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں، آپ کو اس رزلٹ کے اوپر ایک بہت بہترین تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور اس تحفے کے لیے ایک کام آپ نے کرنا ہے، اور وہ یہ کہ اے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کیجئے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے گھر کی تعمیر کی، بیت اللہ کو تعمیر کیا، اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ رکھا، ان دو باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ بیت اللہ کی تعمیر کر کے اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہم نے اپنی اعتبار سے جو عبادت کر سکتے تھے، جیسے آپ کو حکم کو پورا کر سکتے تھے کیا، اب یہ آپ کی شیان شان تو نہیں ہے، لہٰذا آپ اس پر مہربانی فرما دیجئے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے۔ آنے والے دور کے لیے، قیامت تک آنے والے انسان کو دعا سکھلا دی کہ جب کبھی بھی کوئی نیک عمل کرو اس کے بعد اللہ سے کہو اے اللہ اس قابل تو نہیں کہ آپ کے دربار میں پیش کیا جا سکے، لیکن اللہ کمزور بندہ ہوں، یہی عمل ہے، بس آپ اسی کو قبول فرما لیجئے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا مانگی۔ اللہ رب العزت نے ان کو دو انعامات عطا فرمائے۔ پہلا انعام یہ عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی آل اولاد کے اندر 4000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جن کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی شامل ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑا انعام کہ نیکوکار افراد کو ان کی آل اولاد کے اندر پیدا فرما دیا۔ اور دوسرا انعام کہ اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ اے میرے ابراہیم، آپ لوگوں کو اس بیت اللہ کی جانب بلائیے، لوگوں کو اس کی جانب بلائیے کہ لوگوں آؤ اور اس گھر کے اندر آ کر اللہ کی عبادت کرو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کی عبادت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ یہ جنگ صحرا بیابان ہے، دور دور تک نہ انسان ہے، نہ انسانوں کا کوئی نام و نشان ہے، میں یہاں میری آواز کہاں تک پہنچے گی اور کون میری آواز پہ آئے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے ابراہیم، آواز دینا آپ کا کام، اس آواز کو دنیا کے ہر فرد تک پہنچانا یہ میرا کام۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی جانب اس وقت لوگوں کو بلایا، اللہ نے اس آواز کو آنے والے دنیا کے افراد تک پہنچایا، جس کسی نے اس آواز پہ لبیک کہا اللہ رب العزت اس کو اپنی زندگی میں ایک نہ ایک مرتبہ بیت اللہ کا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے انعام تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اے میرے ابراہیم آپ اللہ کی جانب لوگوں کو بلائیے، اور بلانا آپ کا کام، لوگوں کے دلوں تک بات کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی جانب لوگوں کو بلایا، اور اللہ رب العزت نے دوسرا انعام ان کو یہ عطا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آنے والے تمام کے تمام ادیان کے لیے، تمام کے تمام دین کے افراد کے لیے روحانی پیشوا بنا دیا۔ ایسے روحانی پیشوا کہ مسلمان بھی کہتے ہیں ہمارے بڑے ابراہیم علیہ السلام، ان کی عزت کرتے ہیں، عیسائی ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں اور ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، یہودی ہیں
تو وہ بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں، اپنا بڑا مانتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر مشرکین مکہ جو شرک کے اندر لگے تھے وہ بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم بھی ابراہیمی ہیں، ہم بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں۔ یہ سورت میں تمام کی تمام باتوں کو ذکر کر کے، اس پارے میں تمام باتوں کو ذکر کر کے اللہ رب العزت آخر میں بیان فرماتے ہیں کہ اچھا اگر یہ ساری کی ساری باتوں کو سمیٹنا تمہارے لیے مشکل ہے تو میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، اس کو اپنے پلے باندھ لو، اور وہ بات کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو، اتنی ساری باتوں کو ایک ساتھ اکٹھا نہیں کر سکتے، نہیں سب باتوں کو سمجھ سکتے، ایک بات سمجھ لو، اور وہ یہ ہے کہ اپنے لیے مقتدا، اپنے لیے گائیڈنس کے لیے کسی شخص کو منتخب کر لو۔ کون شخص ہونا چاہیے؟ فرمایا یہ میں نے معیار کے طور پہ، سٹینڈرڈ کے طور پہ، سیمپل کے طور پہ تمہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی 1,24,000 کی جماعت عطا فرما دی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ بس تمہارا ایمان انہی کے ایمان کے معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ اپنے ایمان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ایمان پہ پرکھ لو، جیسے صحابہ نے زندگی گزاری ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کر لو۔ ہر چیز کے اندر تمہارا تھرمامیٹر صحابہ کی زندگی ہونی چاہیے، ہر چیز میں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے فیصلہ کرنا ہو صحابہ کی زندگی میں جھانک لو۔ اگر صحابہ نے اسی کے مطابق زندگی کی گزاری ہے تو سمجھ لو کہ تم نے بھی اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اگر صحابہ نے اس سے ہٹ کر زندگی گزاری ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے لیے بھی زندگی کے اندر یہ مشعل راہ نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لو، ان کو اپنے لیے روحانی پیشوا بنا لو، ان کو اپنے لیے مقتدا بنا لو، اور انہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔